السلام علیکم ناظرین، پروگرام آج پاکستان کے ساتھ جج خود ملزم کے پاس کیا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ ملزم کو عدالت میں پیش کیا جاتا ہے، مگر تبدیل ہو گیا سب کچھ۔ کوئی آئین نہیں، کوئی قانون نہیں، سیکیورٹی پرابلم ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں کیا ہونے والا ہے۔ جناب، جو بھی کیس ہوں گے عمران خان کے، کمپنی نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ عمران خان کو عدالت میں نہیں لایا جائے گا، بلکہ جو جج ہیں وہ وہاں پہ جایا کریں گے۔ ہو سکتا ہے کل کو سپریم کورٹ کے جج بھی، ان کو بھی یہی کہا جائے کہ یہاں پہ سیکیورٹی پرابلم ہے، ہائی کورٹ کو بھی یہی کہا جائے، اور عمران خان کا جو گھر بنا دیا گیا اٹک جیل ہے۔ عمران خان کے اوپر ایک جو سائفر کے حوالے سے گرفتاری ڈالی گئی، کو 15 دن پہلے کی گرفتاری ڈالی ہوئی ہے۔ نہ عمران خان کو پتا ہے، نہ اس کے وکلاء کو پتا ہے، نہ میڈیا کو پتا ہے۔ اندر ہی اندر یہ کھچڑی جو بھی پک رہی ہے وہ بڑی ہی خطرناک ہے، اور کمپنی نے یہ پروگرام بنا لیا ہے کہ عمران خان کو اب جو باہر کی دنیا وہ نہیں دکھائی جائے گی۔ عمران خان کی مقبولیت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ بہت سے لوگ کہہ رہے تھے کہ عمران خان کو یہ جو کیس تھا جس میں 3 سال جیل ہوئی تھی، اس میں رہائی مل جائے گی اور عمران خان جیل سے باہر آ جائے گا، مگر کمپنی نے اس جج کو جو عامر فروخ تھا اس کو کہا کہ آپ بے فکر ہو کے آپ فیصلہ کریں، ہم نے عمران خان کا اگلا بندوبست پہلے کیا ہوا ہے، 15 دن پہلے کی گرفتاری ڈالی ہوئی ہے، تو فکر کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور اسی طرح پہلے 22-23 دن عمران خان کو پریشان کرنے کے لیے جج بیمار ہو گیا عامر فروخ، اور پھر اسی دوران یہ اسکیم سوچی گئی کہ نیا کام کیا ڈالنا ہے، اور اسی دوران ہی وہ 15 دن پہلے والی گرفتاری ڈالی گئی، اور مکمل منصوبہ بندی کے تحت یہ سارا کچھ اس وقت ہو رہا ہے۔ پاکستان میں عمران خان کا جو بیان آیا ہے کہ پاکستان ایک جیل ہے، بھی ہم تو بڑی دیر سے کہہ رہے جیل ہے، ہم تو 38 سال پہلے وہاں سے چھوڑ کے آ گئے تھے، میں پتہ چل گیا تھا کہ یہ پاکستان چلنے والا نہیں ہے، یہاں پہ رہنا اپنی زندگی برباد کرنا، ٹائم ضائع کرنا، تو پھر سوچا یہاں سے کوچ کر جائے، کیونکہ وہاں کے حالات جب ہم نے دیکھے کہ یار یہ پاکستان جو ہے رشوت، چوری، حرام خوری، ہر وہ کام جو غیر قانونی وہاں پہ، پھر تو آپ کا اگر تو جیک لگ جائے، سوئچ لگ جائے، جو لوگ 2 نمبر پیسہ کمانا چاہتے ہیں، پھر تو آپ پاکستان میں رہ سکتے ہیں۔ غریب کی جو حالت آج بنی ہوئی ہے، خودکشی ہو رہی ہے، لوگوں کو جن مسائل کا سامنا ہے کہ جیسے جیسے غربت بڑھتی جا رہی ہے، کرائم میں اضافہ ہو رہا ہے، کوئی پرس چھین رہا ہے۔ اگلے دن میں اتنا مجھے دکھ ہوا، وہ سوشل میڈیا پہ ایک CCTV نے فوٹو ویڈیو تھی، وہ میں دیکھی، ریڑھی لگانے والا جو تھوڑے سے پتہ نہیں کہ فروٹ شروٹ یا سبزی بیچ رہا تھا، 2 بائک پہ لوگ آئے اور اس سے بھی جو پیسے تھے چھین کے لے گئے۔ بہت ہی دکھ اور تکلیف کی بات ہے، یہ حالات بنے ہوئے۔ پھر ایک ویڈیو ہمارے سامنے آئی، میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ جیل بھی ہے، اور ایک میری سمجھ سے باہر ہے کہ جب آپ کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہوگا تو کرائم بڑھیں گے۔ ایک دکان میں ایک بندہ آیا، اس نے وہاں پہ اور بھی لوگ تھے، 2 فائر کیے، اور کسی نے فون نہیں کیا پولیس کو کہ اس کی مدد کرے، وہ بیچارے نے خود ہی فون کیا۔ عوام کو بھی اسی وجہ سے سزا مل رہی ہے، بے حسی ہے، کسی کو کسی سے دلچسپی نہیں، ہر ایک نے صرف اپنا الو سیدھا کرنے کا سسٹم چلایا ہوا ہے۔ جب عوام بھی اسی طرح کی ہے تو پھر ظاہر ہے اوپر آپ کے حکمران بھی اس طرح کے ہوں گے۔ بہت تکلیف دہ یہ چیزیں میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں۔ جناب، اب یہ سوچا گیا ہے کہ عمران خان جو ہے باقی کی زندگی جیل میں گزارے گا، اسے باہر نہیں آنے دیا جائے گا، جو مرضی کوئی کر لے، لوگ سڑکوں پہ آ جائے، ہر جگہ پہ جلسے جلوس ہو رہے ہیں، کوئی شہر نہیں بچا ہوا، لاہور ہے، اٹک ہے، پنڈی ہے، اسلام آباد ہے، لوگ سڑکوں پہ آئے ہوئے ہیں، ویڈیو ہمارے سامنے آئی ہوئی ہے، ہمارے پاس موجود بھی ہیں، لوگ فوج کے خلاف بھی نعرے لگا رہے ہیں، جرنیلوں کے خلاف نعرے لگا رہے ہیں۔ آہستہ آہستہ
یہ ظاہر ہے حالات جو ہے کنٹرول سے باہر ہو جائیں گے، مگر پاکستان میں رہنا اب اتنا آسان نہیں رہ گیا. میں آپ کو بتاؤں، جو لوگ بھی ہمیں بھی کہتے ہیں کہ کسی طرح ہم یہاں سے باہر نکلنا چاہتے ہیں، ان کو چاہیے کہ آن لائن جا کے کوئی دیکھے کام شام، وہاں سے کوئی مل جائے تو وہ بھی آ سکتے ہیں. اب کئی ایسے کہتے ہیں جی ہم پڑھے لکھے بھی نہیں، تو وہ کدھر جائیں؟ وہ بیچارے پھر کیا کریں گے؟ وہ کفلات سے مر جائیں گے. ایسے ایسے گھروں کی داستانیں وہاں پہ سامنے آ رہی، کھانا ہی نہیں گھر میں، لوگ رو رہے ہیں، کہتے ہیں قسم چکا لو ہم نے اگر پچھلے 2 دن سے 3 دن سے کھانا کھایا ہو. مگر کمپنی کو اس کی سمجھ نہیں آ رہی. رات کو ایک نیا ڈرامہ شروع ہو گیا، میٹر کاٹے جا رہے ہیں رات کو. اور میں آپ کو ایک اور چیز بتا دوں کہ ایک فوج کے ریٹائر صاحب ہیں جو واپڈا کے چیئرمین بنائے ہوئے. آپ اندازہ لگائیں کہ جو لوگ ادھر سے پینشن پہ جاتے ہیں ان کو ادھر جاب مل جاتی. غریب کو کہاں سے کام ملے گا؟ پڑھے لکھے کو کہاں سے کام ملے گا؟ نیب میں آپ کے یہ فوج کے لوگ، ایئرپورٹوں پر فوج کے لوگ جو پینشن میں ہے، ان کی بادشاہی تاحیات ہے. ان کو فکر کی ضرورت نہیں ہے بالکل، جب تک عوام کو ہوش نہیں نہ آتا. لیکن جب عوام کو ہوش آ گیا اس کے بعد پھر دیکھیں گے کیا بنتا ہے. آپ اندازہ لگائیں کہ ہمارے جرنیلوں کے علاوہ کوئی بندہ ہی نہیں کہ کسی جگہ پہ بھی کام وہ کر سکے. یہ سیاستدان جو آپ کے، ان کو یہ استعمال کرتے ہیں. اب وہ حرام خور جو ایک باہر آ گیا شہباز شریف، اس نے نواز شریف کو کہا واپس نہ جانا، کہا جی اکتوبر میں جائیں گے، تاریخ نہیں دی، جانا جونا اس نے بھی کوئی نہیں. تو یہ بھی ویڈیو اس وقت سامنے چل رہی سوشل میڈیا پہ کہ جناب علی پولیس کی درگٹ بنائی جا رہی. وکلا نے وہ پھینٹی لگائی وہ پولیس کو، پولیس وہاں سے بھاگنے پہ مجبور ہو گئی. صحیح ٹھیک ٹھاک تسلی کی وکلا نے. تو جب آپ دیکھیں کہ سب کو پتہ چل چکا ہے، مجھے یہ سمجھ نہیں آتی جب جج بحال کرنے تھے تو اس وقت تو بڑی دنیا سڑکوں پہ آ گئی تھی. پرامن احتجاج ہی تھا نا جب وہ مشرف سے وہ چودھری جو تھا افتخار چودھری، اس کو بحال کروایا تھا. آج یہ عوام کیوں نہیں پرامن طریقے کے ساتھ اکٹھے نکلتے؟ کبھی ایک شہر میں نکلتے، کبھی دوسرے شہر میں نکلتے. اکٹھے نکلیں گے پرامن طریقے کے ساتھ، کوئی چیز توڑنی نہیں ہے. یہ میں آپ کو اس لیے بتاتا ہوں، پاکستان ہمارا ہے اور اس کا خیال رکھنا ہمارا فرض ہے. جن لوگوں نے پاکستان کو نقصان پہنچانا وہ اپنا کام کر رہے ہیں، وہ پاکستان میں رہ کے بھی نقصان پہنچا رہے ہیں، پاکستان سے باہر بھی رہ کے نقصان پہنچا رہے ہیں. اچھا جی، عمران خان کی بہنیں بھی میدان میں آئی ہوئی ہیں، وہ بھی بیچاری جدوجہد کر رہی ہے. اور آج کل عمران خان کی بیگم جو بشرا بیگم ہے، اس کے خلاف سوشل میڈیا پہ ایک باقاعدہ طور پر پروپیگنڈا شروع ہوا ہے اور وہاں پہ اس کے اوپر مختلف الزامات لگائے جا رہے. مگر وہ کہتے ہیں کہ انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات پر عمل کر لیتا ہے. پاکستان آج کیوں برباد ہوا؟ یہ سنی سنائی باتیں ہی ہیں کہ اس نے یہ کہا، اس نے یہ کہا، اس نے وہ کہا، اور ہم اٹھ بھاگتے ہیں. یہ جڑا والا واقعات جو ہوئے ہیں، کسی نے انکوائری نہیں کی، ہوا کیا ہے؟ جو ہوا وہ ایک ہونا تھا، جو ہو چکا اس کی سزا تو ملنی تھی، پر پورے جڑا والے کے عیسائیوں کو سزا دی گئی. تو سوچے سمجھے، کیونکہ ہم آج تک سوچ سمجھ کے بغیر چل رہے ہیں، ملک کو بغیر سوچے سمجھے، کوئی منصوبہ بندی نہیں پاکستان کو چلانے کی. کوئی کسی کے پاس نہ کمپنی کے پاس بھی کوئی پروگرام نہیں. ان کے پاس یہی پروگرام ہے کہ ہم نے کس طرح اپنی زندگی اچھی گزارنی، ہمارے بچے کس طرح پڑھ لکھ جائیں. ان کے پاس یہ کوئی پروگرام نہیں. یہ جو عوام کے ساتھ سلوک ہے وہ اسی طرح ہی ہے. جب کسائی اچھا اچھا گوشت بیچ دیتا ہے تو چھچڑے نیچے پھینک دیتا ہے. وہ پھر کن کے کام آتے ہیں یہ سمجھتے ہیں عوام کو، کمپنی عوام کو یہ سمجھتی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ جو بھی اچھی چیزیں ہوں گی، تعلیم ہوگی، نوکری ہوگی، خوراک ہوگی، چاول ہوں گے، گندم ہوگی، وہ کمپنی کے حصے میں آئے گی. جو بچا کھچا ہے وہ سب پاکستانی قوم کے حصے آئے گا. ہاں، آپ 2 نمبر کام کریں، کمپنی کو کوئی فائدہ ہو، پھر شاید آپ کو بھی کوئی فائدہ ہو. آج ہی میں سوشل میڈیا پہ دیکھ رہا تھا، سب سے زیادہ لوگ ہماری فوج سے مسلمانوں کو مروایا گیا. فلسطین میں، بنگلہ دیش میں، پاکستان میں
افغانستان میں یہ سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے، دیکھ لے ہمارے جو سپاہی ہیں وہ بیچارے کیا کریں، ان کو تو جو آرڈر ملنا وہی کرنا، مگر کیوں مروایا گیا؟ پیسہ ملا، ڈالر ڈالر ڈالر، اور ڈالر کے لیے پاکستانی امریکہ نے کہا تھا کہ اپنی ماں کو ہی بھیج دیتے۔ ناظرین، عمران خان کے لیے ہماری تو دعا ہے کہ جلد کوئی نہ کوئی ایسا فیصلہ ہے کہ وہ باہر آ جائے، مگر مجھے لگ نہیں رہا کہ کمپنی یہ ایک چیز دل میں بٹھا چکی ہے کہ عمران خان کو بھٹو کی طرح راستے سے ہٹانا ہے، لیکن طریقہ واردات مختلف سوچا جا رہا ہے، جیل میں آہستہ 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 کسی دن ایسی خبر نہ آ جائے، اللہ رحم کرے، لیکن کمپنی کے ارادے ٹھیک نہیں ہے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرے، جڑے رہے ہمارے ساتھ۔